میجی ایک روشن خیال اور غیر روایتی بادشاہ تھا جس نے آنے والے وقت میں جاپان کا ایک بین الاقوامی کردار سوچ رکھا تھا۔ وہ دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں اور وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ جاپان کو دنیا کا جدید ترین ملک اور عظیم ترین قوت بنائے گا۔ اس نے سب سے پہلے داخلی محاذ پر اپنی راہ میں آنے والی مزاحمت کو رد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شوگنیٹ کے خلاف جنگ کا مرکزی کردار اور شاہی افواج کا سپریم کمانڈر سائگو تاکاموری یہ محسوس کر چکا تھا کہ میجی جس طرز کے ملک کی تعمیر چاہتا ہے اس میں بشیوں کا کردار صفر ہوگا۔ اب ایک تنخواہ دار فوج بنا لی گئی تھی اور پرانے بشیوں کے پاس کوئی مصروفیت نہ تھی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ان بشیوں کو جاپانی معاشرے میں ایک ممتاز مقام دے دیا جائے، جسے بادشاہ نے تسلیم نہ کیا۔ البتہ بادشاہ نے ان بشیوں کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں۔ سن 1876 میں بادشاہ نے لڑاکا بشیوں کا ماہانہ وظیفہ بند کر دیا، جس کے نتیجے میں جاپان بھر کے بشی سائگو تاکاموری کے گرد جمع ہو گئے۔ سن 1877 میں ان بشیوں نے تاکاموری کی قیادت میں حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس جنگ میں بشیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور تاکاموری نے سپوک یعنی روایتی خودکشی کر لی۔ اس لڑائی کے بعد بشیوں کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو گئی اور اب بشی کہانیوں اور ڈرامائی کرداروں کی صورت میں باقی رہے۔ لیکن جدید جاپان کے متعلق عدم معلومات کے باعث بعض لوگ آج بھی ان بشی کرداروں کو جاپان کی موجودہ زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ چونکہ شاہی فوج اور بشیوں کے تصادم کا انجام بشیوں کی شکست کی صورت میں ظاہر ہوا، اس حوالے سے جاپان میں ایک ضرب المثل بھی مشہور ہوئی جو کچھ یوں ہے کہ فاتح ہمیشہ حق پر اور مفتوح ہمیشہ باطل ہوتا ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ میجی عہد کو جاپان میں ثقافتی تبدیلیوں کا دور تصور کیا جاتا ہے۔ اس دور میں بڑے پیمانے پر مغربی لباس، مغربی آداب، مغربی رسوم و رواج جاپان میں متعارف ہوئے۔ قدیم انداز کو ترک کرنے کے رجحان کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قدیم انداز میں رکھے جانے والے بالوں چون میچ کے بجائے مردوں میں بغیر چوٹی کے بال رکھنے کا رواج عام ہوا، جسے زمبیرا گامی کہتے ہیں۔ ان ثقافتی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی ایک ضرب المثل مشہور ہوئی جس میں خیالات کی تبدیلی کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اس ضرب المثل کا مفہوم ہے کہ نئے طرز کے بالوں میں چھپی کھوپڑی کو ٹھوکنے سے ثقافتی انقلاب کی آواز آتی ہے۔ میجی انقلاب کی بنیاد 5 اصولوں پر تھی۔ نمبر 1، سیاست رائے عامہ کے احترام پر مبنی ہوگی، یعنی جمہوریت کا قیام۔ نمبر 2، اعلیٰ اور ادنا تمام طبقات ملک کے مجموعی مفاد پر کام کریں گے اور طبقہ اعلیٰ احکامات تھوپنے کے بجائے اتفاق رائے سے فیصلہ کرے گا۔ نمبر 3، طبقہ امرا کوجے اور عسکری طبقہ بوکے اپنے ذاتی مفادات کے بجائے مل کر ملک کے مفاد میں کام کریں گے۔ نمبر 4، غلط رسوم و روایات، غلط مہمات اور نعروں کے بجائے بین الاقوامی تعلقات اور قوانین کے احترام کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ نمبر 5، علم ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، لہٰذا آنکھ اور ذہن کھول کر دنیا کے حالات سے آگاہی حاصل کی جائے گی اور بادشاہ ملکی ترقی کے لیے سیاست میں حصہ لے گا اور کام کرے گا۔